السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اے محبوب فرما دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو لا شریک ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو میرا رب ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہم اسی کے بندے ہیں اور اسی کے جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں زندگی جینے کا قرینہ سکھانے کے لیے، اللہ عز و جل نے اپنی پاک محبوب، اللہ نے اپنی پاک ذات، تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر قرآن کریم نازل فرما کے ہمیں حکم دیا آپ کے ذریعے کہ اے محبوب کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ اے محبوب فرما دیجئے۔ کس سے؟ اپنی امت سے۔ اپنی امت کو سکھائیے اور فرما دیجئے۔ کس سے؟ اللہ سے، کہ اے اللہ ان صلاتی، بے شک یقیناً میری نمازیں اور میری قربانیاں، میری سیکریفائس، تمام میری صلاح، میری پریئر اور میری سیکریفائس، میری تمام قربانیاں اللہ ہی کے لیے ہے، اور میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے۔ اس چیز کو بندہ اگر سمجھ لے تو پھر بات بن جائے کہ ہماری زندگی کیا ہے۔ ہم غور و تفکر چند منٹ کا پہلے یہ کر لیں، ہم کون؟ تو قرآن سے ہی لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اے آدم اور جن، ہم نے خالص تمہیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تمہارے لیے، تمہیں کیوں پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ اور پھر ادھر حکم کیا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اور یہ نماز جو ہے نا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج بنا دی ہے، اپنے محبوب کو عرش معلیٰ پہ بلا بھیجا۔ اور نماز جو ہے، نماز توحید اور رسالت کی دل سے گواہی دینے کے بعد، کلمے کے بعد، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ہے کلمے کے بعد، وہ نماز ہے۔ اور بندہ نماز اور عبادت کے لیے ہی دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ بندہ نماز پڑھنے اور اللہ کی عبادتیں کس قسم کی ہے؟ 5 کیا ہے؟ پہلے کلمہ، اسلام کے 5 ستون ہے نا، کلمے کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کلمہ جو ہے اس کی اتنی بڑی تعریف ہے لا الہ الا اللہ کی، کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ اگر یہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں، 7 آسمان 7 زمینیں اگر ہم میزان پہ رکھ دینا ایک پلڑے میں، تو کلمہ بھاری ہوگا۔ کلمہ اتنی بڑی چیز ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اپنی زبانوں کو اپنا ایمان تازہ کرتے رہا کرو۔ اے میرے ساتھیوں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو اور اپنی زبان کو کلمے سے تر رکھا کرو۔ کلمہ پڑھتے رہا کرو۔ کلمے سے دل پاک ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، دل نورانی ہوتا ہے اور اللہ کی محبت بستی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہر نماز کے بعد کم سے کم 66 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ افضل ترین ذکر ہے کلمہ۔ تو کلمہ تو شرط ہے باقی ساری عبادتوں کا۔ پہلے دل سے، اور کلمہ کیا ہے؟ دل سے توحید اور رسالت کی گواہی دینا، پرتجھا کرنا، اپنے آپ کو ایک ایگریمنٹ میں ڈال دینا، اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا لینا کہ مولا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو وحدہ لا شریک، تنہا واحد،
تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، اور تیری عبادت کو اللہ تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور ہم یہاں فساد میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ اس اقرار کو اچھی طریقے سے کر لینا کہ اللہ تعالیٰ نے تو جب عالم ارواح میں روح کو بنایا تھا نا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اقرار لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا تھا کیوں نہیں میرے مولا، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ تو بندے تو ہم اسی کے ہیں اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی لیے کیا آیت نازل کی، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت اور میری نمازی، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت سب تیرے لیے تو ہے۔ اب یہ کتنی خالص ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کتنی خالص طریقے سے کر لینا آسان بات ہے، بول دینا، زبان سے بولنے کو کچھ لگتا نہیں ہے، لیکن اس پہ عمل پیرا ہو جانا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو صرف اللہ کی بارگاہ میں سونپ دینا کہ مولا میں تیری ہوں، تجھ سے زیادہ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے، میں تیری بندی ہوں اور بندی ایسی بن جاؤں، اتنی تیرے عشق میں فنا ہو جاؤں کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری تا خیالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، اتنا فنا ہو جاؤں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ دین کی کیسی خدمت کی جائے، کہا نہ تلوار سے نہ زبان سے، زبان سے بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے، اپنا کردار پیش کر، اپنا کردار ایسا بنا، تیری سچ گوئی، تیری سچائی، تیری ایمانداری، تیرے رشتوں کو نبھانا، تیرا حسن اخلاق، غیر مسلم پہ دیکھ کے بولے کیا ہے یہ اتنا اچھا، اس کا رب کتنا اچھا ہوگا، اپنے کردار سے مسلمان ہونا دکھ جانا، بتانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے مسلمان کیا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کسی نے کہا ہے اسلام بہت پیارا مذہب ہے، مسلمان اچھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم کو صحیح مسلمان بنا دے، اور مسلمان کب بنیں گے؟ جب اللہ کے حکموں کو ماننے لگیں گے، ڈسپلن میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّ صَلَاةِ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے، بے شک نماز۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہماری نمازوں پیورٹی کتنی ہے، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع کتنا ہے، ہم نماز کس انداز میں پڑھتے ہیں، کس طریقے سے پڑھتے ہیں، نماز میں ہم کس طریقے سے جب سجدہ کرتے ہیں تو کیا اللہ سے مل جاتے ہیں؟ یہ سب چیزیں ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اور پہلے اللہ بعد میں بندے، اور نماز کے بنا جو جتنے ارکان ہیں نا، اب تھوڑا سا غور و تفکر اور کر لیں۔ کلمہ، کلمے کے بعد پھر نماز آئی، کلمہ تو زندگی میں پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھا تو اسلام میں الحمدللہ ہمیں وہ جد و جہد نہیں کرنی پڑی، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں الحمدللہ بائی برتھ مسلمان ہونے کا شرف ملا، ہمارے والدین مسلمان تھے، ہم مسلمان ہو گئے، اس لیے کلمے کی وہ جو جد و جہد صحابہ کرام نے جھیلی، جو تکلیفیں برداشت کی، وہ ہمیں کرنی نہیں پڑی، اور جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے نا، اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، ہمیں آسانی سے دین مل گیا، اور آسانی سے دین ملنے کی وجہ سے ہم غافل ہو گئے۔ غور و تفکر کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کلمے کے بعد نماز، دوسرا رکن، پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ، پانچواں حج۔ اب دیکھیں تو کلمہ جو ہے وہ پڑھ لیا، ایمان والے ہو گئے، ایک بار کلمہ پڑھ لیا ایمان میں داخل ہو گئے، اب جتنا پڑھے اتنا دل نورانی ہوگا، ایمان تازہ ہوگا۔ دوسرا، نماز جو ہے یہ پانچ ٹائم فرض ہے بندے میں، کتنی؟ 5 ٹائم نماز بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 وقتی فرض کی، اور پھر تیسرا یعنی دن میں 5 بار،
नमाज फ़र्ज है। फिर तीसरा रुकन है रोज़ा, वो क्या है? साल भर में एक माह के रोज़े, माह रमज़ान के, ये फ़र्ज है। साल भर में एक महीना आता है जिसमें रोज़े रखना होते हैं। उसके बाद ज़कात भी साल भर में एक मरतबा। हज सारी ज़िंदगी में एक मरतबा। सिर्फ और सिर्फ नमाज ऐसी इबादत है जो दिन में 5 टाइम फ़र्ज है। बाकी सारी इबादतें दिन में 5 बार फ़र्ज नहीं है, लेकिन नमाज 5 बार फ़र्ज है। क्यों? तो ये मेराज का तोहफ़ा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब रोज़े का हुक्म सादिर किया ना, जिब्रील अमीन के हाथों भेजा। अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म दिया, जिब्रील अमीन के हाथों भेजा। अल्लाह ताला ने हज का हुक्म दिया, जिब्रील अमीन के हाथों हुक्म भेजा। लेकिन जब बारी आई नमाज की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को बड़े शान और शौकत के साथ अर्श मौला पे, बड़ी शान और शौकत के साथ अर्श मौला पे 70,000 फरिश्तों की बारात के साथ जिब्रील अमीन को भेज के अर्श मौला पे बुलवा भेजा। और वहाँ जाके अपने महबूब के मिलन के बाद अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपने महबूब के महबूबों के लिए, अपने महबूब की उम्मत के लिए, हम गुनहगारों के लिए, अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की। 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की। और पाँच वक्त की नमाज, और 5 वक्त की नहीं थी, 50 वक्त की, सब जानते हैं। तोहफे में क्या दिया? ए महबूब, आपकी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज़ें दी जा रही है। 50 वक्त। फिर पिछले मरतबा हमने शब मेराज का बयान किया, तो उसमें तो बयान किया है कि फिर वो 5 कम होते हुए 5 रह गई। लेकिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया, जो हमने कह दिया 5 पढ़ेंगे 50 का सवाब अता करेंगे। अल्लाह ताला 50 का सवाब अता करने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जो नमाज क्या है? तोहफ़ा है। अब गौर तफक्कुर करें, आज के बयान में गौर करना है कि मिराज का जो सफ़र हुआ ना, वो नमाज से स्टार्ट हुआ और नमाज पर ख़त्म हुआ। नमाज से जब जिब्रील अमीन आए तो 2 रकात शुक्राना अदा की हुज़ूर पाक ने, खुशी में कि मुझे अल्लाह ताला ने बुलवाया है, अल्लाह का पैगाम लेके आए हो। उसके बाद बैतुल मुक़द्दस गए, मस्जिद अक्सा, वहाँ तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात हुई, और उसमें इमामत मेरे आका करीम अशरफुल अंबिया इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई, तब भी नमाज। और आसमान पे, और फिर रास्ते में जा रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम को भी नमाज पढ़ते देखा, और जब तोहफ़ा मिला वो भी नमाज का मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नमाज है क्या? आए गौर तफक्कुर करें हम, नमाज क्या है? तो नमाज जो है मोमिन की मेराज है। और नमाज क्या है? तोहफ़ा है मेराज का। तो मेराज का तोहफ़ा, अच्छा तोहफ़ा क्या होता है? गिफ्ट क्या होता है? तोहफ़ा उसको दिया जाता है जो प्यारा होता है, जो दुलारा होता है, जिससे मोहब्बत होती है, उसको तोहफ़े दिए जाते हैं। तोहफ़ा किसी दुश्मन को तो नहीं देते ना, तोहफ़ा तो अपनों को दिया जाता है, और तोहफ़ा देना सुन्नत है। और प्यारे रब ने अपने प्यारे हबीब को हम गुनहगारों के लिए तोहफ़े में 50 वक्त की नमाज़ें दी थी। तोहफ़ा, सोचिए, तोहफ़ा जब हम किसी को देते हैं, तो तोहफ़ा जो देता है उसके किसी काम का होता है तोहफ़ा? नहीं। तोहफ़ा जिसको दिया जाता है, जिसको तोहफ़ा दिया जाता है, उसकी ज़रूरत को मद्देनज़र रख के तोहफ़ा चूज़ किया जाता है। उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो उसको बहुत अच्छी लगेगी, जो उसके लिए फलाह होगी, जिससे उसकी कामयाबी होगी, जो उसके काम में आ जाए। जैसे किसी बच्ची का निकाह है, तो
جو عقل مند ہے، ہوشوں والے ہیں اور تفکر والے ہیں، وہ انہیں کوئی دینی کتابیں دیتے ہیں، قرآن پاک دیتے ہیں، یا پھر کچھ ایسا برتن دیتے ہیں جس میں وہ کھانا بنائے. پہلے تو وہ یہ ایموشنز تھے، اب تو ایموشنز دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں. لفافے میں ہی تحفہ ختم ہو گیا ہے. ایک انویلپ میں پیسہ ڈال دیا اور چلو ذمہ داری ختم ہو گئی. لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے باقاعدگی سے جب کوئی اس کی شادی میں جانا ہوتا تھا تو کوئی گفٹ لے جایا جاتا تھا کہ بھئی یہ گفٹ اس دلہن کے کام آئے. تو دلہن جب جب وہ چیز کو یوز کرتی تو وہ اس کی یاد کر کے اس کو دعائیں دیتی. تو تحفہ جو دیتا ہے اس کی ضرورت کے لیے دیتا ہے، خود کی ضرورت کے لیے نہیں دیتا. اللہ رب العزت نے ہمیں تحفہ دیا، اور کیوں دیا؟ کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ایک کھیل تماشا ہے، ایک رنگ منچی تو ہے، یہ کھیلی تماشا تو ہے. دنیا میں آئے، پھر بڑے ہوئے، پھر شادی ہوئی، پھر بچے ہوئے، پھر ان کے بچے ہوئے، پھر ان کی یہ ہوا، یہ اس طریقے سے ایک سائیکل چل رہا ہے. تو اب دنیا میں آنے کے بعد یہ، اور سب سے بڑی چیز تو کھیل تماشا نہیں ہے. کھیل تماشا ہم نے بنا دیا ہے. یہ امتحان گاہ ہے. امتحان میں کوئی کھیل نہیں ہوتا ہے. لیکن جو غافل ہے وہ کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں. انہیں دنیا بنانے کی بڑی فکر ہے لیکن آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جب مریں گے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ابھی سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے. اللہ اکبر. دنیا میں ابھی سوئے ہوئے ہیں. تو غور کریں تو تحفہ جس کو دیا جاتا ہے اس کے بڑے کام کا ہوتا ہے. اب اللہ رب العزت نے ہمیں تحفے میں دیا ہے، ہمارے لیے دیا ہے حضور پاک کو نماز. کیوں؟ تو اس کو سمجھاتے ہیں، حدیث مبارکہ سے سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی بندہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسے ہی کوئی بندہ شرمندہ نظروں سے اچھی طریقے سے باوضو ہو کے لرزتے کانپتے اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ کو محبت آتی ہے، پیار آتا ہے اپنے بندے پر. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت، اللہ کا پیار جس کو مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں، کس کو بتاتا ہے؟ فرشتوں کو. اے فرشتوں دیکھو دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے. اے فرشتوں دیکھو دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے. فرشتے حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے میرے مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ فرشتوں نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تھا نا، تو فرشتوں نے ہماری مذمت کی تھی. وہ جانتے تھے، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، فرشتے جانتے تھے دنیا میں آدم کو بنانے کے پہلے کہ یہ کیا کرنے والی ان کی اولاد. تو آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے سردار اشرف الانبیاء امام الانبیاء نہیں جانتے کہ کب کیا ہونے والا ہے. وہ ہماری پکار نہیں سنتے، وہ ہماری آواز نہیں سنتے. کہتے ہیں ایسا کہنا مشیر ہو جائے گا کہ وہ سنتے ہیں. نہیں، ہم تو کہتے ہیں ہمارا یقین ہے وہ سنتے ہیں. جب وہ شیطان لعین جو بارگاہ رب العزت سے دھتکار دیا گیا، اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ تمہارے پاس ہما وقت کھلا دشمن ہے اور تمہیں خون کی ہر رگ کے اندر گھس کے پریشان کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. جب شیطان کھلا دشمن ہو کے، نافرمان ہو کے، اللہ نے اس کو اتنی طاقت دے دی ہے، اللہ کی طاقت کے بنا تو وہ کر بھی نہیں سکتا تھا نا، اللہ نے مہلت دی ہے. اس نافرمان کو بھی مہلت دے دی تو وہ ہر بندے کے پاس جا کے وسوسے ڈالتا ہے، نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے، نیکی نہیں کرنے دیتا ہے. تو جس کے صدقے ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بنائی، کیا آپ ہماری آواز نہیں سنتے؟ آپ کو ہمارے عملوں کی خبر نہیں ہے؟ سب خبر ہے. یہ تو یہی بات ہے، چور آ سکتا ہے، پولیس نہیں آ سکتی. یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن بیچ میں بات آئی ہے تو بتا دی کہ تحفہ